اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اگرچہ یہ جو باتیں ہیں شاید بہت سے ایریاز، علاقے یا لوکیشن سٹیز کے لیے اس میں کوئی خاص بات نہ ہو، لیکن جس ایریا میں میں رہتا ہوں اس میں اور اسی کے مطابق جو دوسرے ایریاز ہیں ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے وہ ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر گلیوں میں، ایک تو ہے آپ گھر کے باہر ہوتے ہیں نا، گراؤنڈز کی فیسیلیٹی ہر جگہ پر موجود نہیں ہوتی ہے، تو گھر کے باہر یہاں تک تو بات اوکے ہے، چل جاتی ہے، لیکن اس سے ذرا دور اگر آپ دیکھ کے ہیں گلیوں کے دور دور تک، روڈوں پہ، بازاروں میں آپ بچوں کو دیکھ رہے ہیں۔ میں جب بچے کا لفظ یوز کرتا ہوں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 12 سال 13 سال کی عمر تک، اور میں نے دیکھا ہے 5 سال کے بچے کو بھی ایسے بازار میں یا اس طرح گلیوں میں گھومتے ہوئے دیکھا ہے، وداؤٹ والدین کے، بغیر والدین کے، پیرنٹس کے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک عمل ہے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کو اگر اسی طرح آپ فری ہینڈ دے لیتے ہیں ایز اے والد اور والدہ، کہ وہ گھر سے باہر چلے جاتے ہیں اور پھر ذرا دور دور تک چلے جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ عموماً یہاں پر یہ جس ایریا میں رہتا ہوں، بچوں میں ایک تو گالی جو ہے، گالی یہ بہت جلد ایک بچہ دوسرے بچے سے کاپی کر کے سیکھ لیتا ہے۔ پھر وہ جو کھیل یا گیم کھیلتے ہیں، اگر وہ پروفیشنل طریقے سے نہ ہو یا کوئی ایسی ہو جس طرح آپ بال سے ایک دوسرے کو مارتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، تو وہ بیہیویئر جو ان کا ہے بڑا ایک ہارش قسم کا بیہیویئر، ایک جسے کہتے ہیں کہ دوسرے کو ہٹ کرنے کا بیہیویئر، وہ ان بچوں میں پیدا ہو جاتا ہے دوسرے بچوں کو سے کاپی کر کے۔ اور اسی طرح وہ بچے خدا نخواستہ ایسے ہوتے ہیں کہ اب اس کی ایج ہوتی ہے، سپوز آپ سمجھ لیں کہ اس کی ایج ہے 6-7 سال اور وہ کھیل رہا ہے، اس کی ایج ہے وہ 12 سال 13 سال کے بچے کے ساتھ، کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ ہے تو وہ اس بڑے بچے کی اگر جو بھی حرکت ہو، ظاہر بات ہے وہ بڑا ہوتا ہے، وہ اس کو ہٹ کرتا ہے، پھر وہ وہیں سیکھتا ہے، اور اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہو، وہ چھوٹا وہیں اسی سے سیکھ لیتا ہے۔ حالانکہ اسکولز میں بھی آپ کو جو بنیادی کلاسز ہوتی ہیں، جو ریسیپشن کلاسز ہوتی ہیں، کنڈر گارٹن کی، پری پرائمری کی، ان بچوں کو دور رکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ پرائمری اسکول کے بچوں سے بھی، اور مڈل ہائی، اس طرح پرائمری کو کوشش کی جاتی ہے، جس طرح گورنمنٹ کے بھی پروسیجر ہے کہ وہ مڈل ہائی کے بچوں سے دور رہے نا، اور جو بھی انٹریکشن ہو وہ ود ان دا ایج، اس ایج کے درمیان میں ہو۔ تو میں نے یہاں دیکھا ہے کافی بچوں کو اس حوالے سے، حتیٰ کہ مسجد میں بھی جب تک بچہ 11-12 سال 13 سال تک نہ پہنچ جائیں، تو والد اگر والد اس کے ساتھ مسجد جا رہا ہو تو اوکے، ادروائز اس کو اکیلے نہ چھوڑے مسجد میں، کیونکہ جو مسجد کے آداب ہیں، جتنے بھی اس میں نماز کے آداب آ جاتے ہیں، ان تمام میں بچہ باقی بچوں کو اگر وہ سپوز ان میں وہ آداب وغیرہ نہیں ہیں اور صحیح طریقے سے وہ نہیں کر پاتے، تو آپ کا بچہ بھی وہیں اسی سے سیکھ لیتا ہے۔ تو والد کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ ہی ہو۔ اگر سپوز وہ 5-6 سال 7 سال 8 سال کی عمر میں ہے، والد چاہتا ہے کہ یہ بھی مسجد میں میرے ساتھ جائیں، تو وہ خود اس کے ساتھ لے جائیں اور اپنے ساتھ ہی اس کو ٹھہرائیں، تاکہ اس کو وہ تربیت صحیح طریقے سے مل سکے اپنے والد سے کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، نہ کہ اس طرح کھلم کھلا آپ چھوڑ دے لیتے ہیں نا۔ تو یہاں خصوصاً جس معاشرے میں میں رہا ہوں، یہاں والے یہ پیغام ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے یہ جو بچے کا جو بیہیویئر ہے جس میں خرابی، ظاہر بات ہے والدین سے بھی ملتی ہے، اگر والدین وہ تہذیب، وہ ادب اور وہ اخلاق، وہ اقدار نہ ہوں، تو وہ وہیں جتنی بھی غلط چیزیں ہیں، گند چیزیں، وہ وہاں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ وہاں سے سیکھ لیتے ہیں، گلیوں سے اور ان بازاروں سے، اسکول سے بھی سیکھ لیتے ہیں۔ اگر سپوز اسکول میں وہ ایٹماسفیئر نہ ہو، اس حوالے سے اس طریقے سے تربیت کا ایٹماسفیئر نہ ہو، وہاں سے بھی وہ بچے سیکھ لیتے ہیں۔
تو والدین کی انتہائی اہم ذمہ داری ہے، اتنی اہم ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی جنریشن کو آگے بڑھانے کا ہمیں ایک فطری سسٹم دیا ہے، تو اس کا انچارج اور مسئول بھی بنایا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم اپنی منمانی کریں اور جس طرح کریں یا اپنی خواہشات کے لیے کہ چلو ابھی میں تنگ ہوں تو بچے گھر سے باہر ہوں تو اچھا ہے نا۔ یہ ایک بہت غلط کنسیپٹ ہے۔ آپ کو ظاہر بات ہے وہ بچہ ہے، جب تک وہ آپ کے انڈر کنٹرول رہے گا تو وہ بہتر سے بہتر ہوگا۔ حتیٰ کہ ایسے معاشرے میں جس معاشرے میں ابھی ہم رہ رہے ہیں نا، یہ جو لوکیلٹی ہے اس میں تو اگر وہ بچے کی عمر 14-15 سال ہو تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ کہیں آئیں یا نہ جائیں، اور آپ پوچھیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا ہے نا۔ تو معاشرے میں اگر آپ بچے کو بہت ایک اچھی تربیت سے، اس کے اقدار اچھے ہوں، کردار اچھے ہوں، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، کھانے پینے کے جو ان کو آداب ہیں وہ تمام چیزیں آتی ہوں، تو آپ کو اس پر کافی وہ کرنا چاہیے۔ ابھی آپ نکلیں اسکول جیسے آف ہو جاتے ہیں، آپ کو گلیوں بازاروں میں بچے ہی بچے نظر آتے ہیں۔ کیوں نظر آتے ہیں؟ کون رسپانسبل ہے اس کا؟ اس کی امی اور اس کے ابو رسپانسبل ہے۔ کیوں باہر ہیں یہ؟ عصر کے بعد جائیں، اور وہ بھی یا تو ابو ان کے ساتھ چلے جائیں کسی گراؤنڈ میں، اگر وہ نہ ہو سکے تو چلو گلی کے باہر وہاں جو دوسرے اڑوس پڑوس میں، وہ بھی اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ اڑوس پڑوس والے بچے جو ہیں یہ مثلاً انتہائی اچھے ہیں، وگرنہ ان سے بھی آپ کو باز رکھنا پڑے گا۔ یہ ایک انتہائی اہم سیریس معاملہ ہے۔ تو ایز اے والد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ میں کچھ کمیاں بیشیاں ہیں، اس کی وجہ وہیں آپ کا جو بچپنا تھا، جب آپ بچپن میں تھے، اور آپ کے والدین کی آپ پر وہ کنٹرول نہیں تھا جس کی بیس پر آپ میں اگر کوئی ایسی کمیاں بیشیاں ہیں، وہ یہی چیز ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں اگر باہر چلے جائیں، کچھ وہ ہو جائیں تو ایک لڑتے ہیں، وہ اڑتے ہیں، انسان لڑتا ہے، وہ کرتا ہے، جھگڑتا ہے، بحث کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ کیوں؟ بچپن میں آپ کا ماحول ہی ایسا رہا ہے، اور وہیں ظاہر بات ہے ہر ایک چیز کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے، مثلا آپ بچے کو ایک ابھی اسٹک مارتے ہیں، آپ اس پر غصہ کرتے ہیں، آپ اس کو گالی دیتے ہیں، سو آن دا ٹائم شارٹ ٹرم میں اس کا ایفیکٹ مل جاتا ہے، لیکن وہ ایفیکٹ اس کا صحیح اظہار وہ پھر سالوں بعد اس میں نظر آ جاتا ہے کسی بھی حوالے سے۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ میری ہمدردانہ دردمندانہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ جب بچوں کو باہر خصوصاً عصر کے بعد پھر جب مغرب کی اذان ہو جاتی ہے فوراً ان کو گھروں کے واپس میں بیٹھنا چاہیے، نہ کہ گلیوں میں اور ان میں۔ تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اس کو باتوں کو سن رہے ہیں اور آپ کے بچے میں یہ چیزیں ہیں اور وہ جا رہے ہیں آپ کے گھر سے ایسے 100-200 میٹر دور عصر کے بعد یا عصر سے پہلے بھی، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آج ہی سے اس پر نگرانی شروع کریں اور اس کو گھر کے اندر ہی رکھیں، تاکہ آپ کے بچے آپ کے انڈر ہی صحیح تربیت حاصل کر سکیں۔ اور اگر سپوز والدہ اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے یا اتنی ان باتوں کو، بچوں کی نفسیات کو، بچوں کی تربیت کو وہ نہیں جانتی، اور آپ ایز اے فادر جانتے ہیں، آپ پھر ان کو سکھائیں، بتائیں، تاکہ وہ آپ جس طرح انسٹرکشن ہدایات دیتے ہیں گھر میں اسی کے مطابق پھر آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ اسی کے مطابق آگے اس کو لیتی جائے گی۔ دکان پر چیزوں کے لیے ان کو بیچنا یا وہ کرنا آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ 2-3-4 دن کا سامان اکٹھا لایا کریں کہ روزانہ آپ بچوں کو بیچ رہے ہیں دکانوں پر، اور وہ بھی کافی دور، حتیٰ کہ اگر نزدیک بھی ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے بچوں کو باز رکھیں۔ یہ خوشی کا مقام نہیں ہے، یہ غم کا مقام ہے۔ اگر ہمارے بچے ایسے گلیوں میں گھوم رہے ہیں، آوارہ، میں اس کو آوارہ کے لفظ سے تشبیہ دوں گا، آوارہ، تو ان بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے روز قیامت کے دن سخت سے سخت ترین سوالات کریں گے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم پھر وہ سوالات کے جوابات نہ دے سکیں اور ہم سزا کے مستحق کہلا سکیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچائیں، اور آپ لوگوں کے لیے نیک دعائیں۔ بہت شکریہ سننے کے لیے۔